اعظم سب سے حیران کن واقعہ کوئی جس نے حیران کر دیا آپ حالیہ واقعات جو ہوئے تھے اپریل میں، پچھلے اپریل میں، اس سے ہٹ کر؟ میری والدہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو وہ میری بہنوں کو ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے اس کی فکر پڑی رہتی ہے، یہ بڑا سیدھا ہے، یہ ٹرسٹنگ ہے، یہ لوگوں کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیتا ہے اور یہ زندگی میں رل جائے گا۔ میری ماں مجھے ہمیشہ کہتی تھی۔ میں ماں کو کہتا تھا جب میں بڑا کامیاب بھی ہوتا گیا، میں کہا کیا فرق پڑتا ہے، جب کوئی مجھے دھوکہ دیتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد ایک دفعہ دھوکہ دے دیتا ہے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن میں نے جو پرائم منسٹر بن کے چیز ریئلائز کی، اچھا، اور میں اپنی بیٹوں کو بھی کہتا تھا، میں کہتا تھا یہ دلیر آدمی کی نشانی ہے کہ وہ، یعنی جب ڈرتا ہے آدمی تو لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا نا، وہ سب کو سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے دے۔ جو دلیر آدمی ہے وہ کہتا ہے جو بھی کرے میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، لیکن گھوڑے باندھ کر نہیں۔ لیکن ایک منٹ، میں یہ سوچتا تھا تب تک جب تک میں پرائم منسٹر نہیں بنا۔ تو جو جنرل باجوہ نے مجھے دھوکے دیے نا، تب میں نے پہلی دفعہ ریئلائز کیا کہ میں ہر بات مان لیتا تھا۔ آپ ہر بات پہ یہ اتنا وہ سنسیئر لگتا تھا سارا وقت، مجھے تمہاری ہے، میں تمہاری فدر، مجھے یہ، ہم ایک پیج پہ ہیں وغیرہ۔ تو جب آہستہ آہستہ جب مجھے پتا چلا کہ اس نے کتنے دھوکے دے کے اور آخر میں ہماری گورنمنٹ گرائی، پھر میں نے ریورس انجینئرنگ کی، میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے ایک دم پتا چلا کہ کتنے دھوکے دیتا جا رہا تھا۔ تو اس سے جب پرائم منسٹر بن جائے نا تو آپ کو ٹرسٹنگ نہیں ہو سکتے آپ، کیونکہ اصل میں نقصان آپ کے ملک کو ہوتا ہے اس کا۔ اس لیے یہ اگر آپ کہیں نا تو میں نے ایک تو سبق سیکھا ہے کہ کبھی کسی کو آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی دو چار سبق جو سیکھے ہیں ان میں سب سے بڑا یہ، سب سے بڑا ایز اے پرائم منسٹر۔ اچھا، دوسرا سبق کوئی؟ یہ کہ پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے، اللہ نے بڑی نعمتیں بخشی ہیں۔ ہم آخری 2 سالوں میں ہی، پہلا سال مشکل میں گزر گیا، ملک بینکرپٹ تھا، پھر کرونا آ گیا، اس کو ہینڈل کیا، لیکن جو آخری تیسرا اور چوتھا سال تھا، ہماری اکانومی 17 سال میں سب سے تیزی سے بہتر ہو رہی تھی۔ تو میں نے تب ریئلائز کیا کہ یہ ملک میں بہت اللہ نے پوٹینشل دیا ہوا ہے، ہمیں صرف اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، ہم نے گورننس سسٹم ٹھیک کرنی ہے، ہم نے جو ایک چیز بار بار، رول آف لا، انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے۔ وہ اس وقت آپ سب کے لیے کہ ہم انصاف کے انڈیکس میں، رول آف لا کے انڈیکس میں 140 ملکوں میں پاکستان کا نمبر 129 ہے۔ اور آپ ڈنمارک، اور میں پھر آپ سب کے لیے بتاتا ہوں کہ کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے۔ ڈنمارک نمبر 1 ہے، پاکستان کی اوسط آمدنی $1,600 ہے، ڈنمارک کی $68,600 ہے۔ سو کیونکہ انصاف کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے۔ آپ اگر ساری اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں